سوال طلاق کے بارے میں، طلاق کے مسائل عام طور پر جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ عام مجالس میں دو چیزوں پر کبھی بات نہیں کرتے، ان کی اجازت ہمیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 طلاق کے مسائل، نمبر 2 وراثت کے مسائل، کیونکہ یہ سنگین مسائل ہیں. اس میں صلہ رحمی اور قطع رحمی کے اندیشہ ہوتا ہے اور خدشہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص صرف اس چٹھی کو دے کے کر دے، یہ کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی، اور یہ چٹھی کے سر پر جو کہ طلاق ہو گئی ہے، تو گھر اجڑ جاتے ہیں اس طریقے سے. تو طلاق کے مسائل میں عام طور پر یہ ہے کہ قاضی کی طرف جاتے ہیں، اور یہاں پر یہی سسٹم ہے. ہمارے علماء نے یہی سکھایا ہے کہ میاں بیوی دونوں جاتے ہیں قاضی کے پاس، اور قاضی ہی پورے ماحول کو دیکھ کے سارے مسائل کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد پھر وہ فیصلہ صادر کرتا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ گھر نہ اجڑے. یہاں کے علماء کو میں جانتا ہوں، یہاں تک صبح دوست بھی ہوں، ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ گھر نہ اجڑے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو اسے دور کیا جائے. اور میں ایسے قاضی بھی جانتا ہوں جس دن وہ طلاق کے مسئلے میں کوئی فتویٰ دے کے آتے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، بیچاروں کو نیند نہیں آتی پھر اس رات. تو طلاق کے مسائل میں بہن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یہاں پہ قاضی ہے، محکمہ کبریٰ میں وہاں پر مترجمین بھی موجود ہیں. بلکہ میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ طلاق کا ہو کسی کا بھی، وہاں پہ جو ترجمہ کرنے والے وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ کو فتویٰ بھی دے دیں گے، بس پہ اسٹیمپ بھی لگا دیں گے انشاءاللہ. خوارج وہ ہیں جن کی صفات میں نے بیان کی ہیں. یہ خوارج ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے حاکم ہے یا محکوم ہے، اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر تکفیر کے بعد تفجیر ہوتا ہے، پھر قتل عام ہو جاتا ہے. کافر حکمران کے خلاف سر اٹھانا یہ خوارج نہیں ہے. کافر حکمران کے خلاف سر اٹھانے کے لیے بھی شروط ہے. اگر فائدہ ہے تو سر اٹھاؤ. اگر مسلمان حکمران ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص درست نہیں ہے، آپ اسے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کیا ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ سلطان. پہلے دیکھو اتارو. اگر یہ حاکم ہے، مسلمان حکمران ہے، کوئی شخص کہتے ہیں کافر اسے اتارنا چاہیے، جیسے خوارج کہتے ہیں، کوئی ضوابط ہے یا نہیں، یا اپنی مرضی سے جسے بھی کوئی چیز بری لگے تو اسی پہ عمل کرے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑے تفصیل سے بیان کیا. انترو، اپنی آنکھوں سے دیکھو. جس نے آنکھ سے نہیں دیکھا سنی تو بات نہیں ہوگی. یاد رکھو یہ حدیث جو ہے یہ واضح اس میں شرط بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 1 آنکھوں سے دیکھو کہ اس حکمران نے کفر کیا، سنائی کہ نہیں. نمبر 2 انتر کفرن بواحا، کفر دیکھو کہ اس نے کفری عمل کیا، یہ اسے منہ سے کفری قول نکلا. نمبر 3 بواحا، واضح کفر ہو، شک کی بنیاد نہ ہو، یہ کفر بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. نمبر 4 عندکم من اللہ سلطان، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہو کہ یہ عمل یا قول اس نے کی یہ کفر ہے. تو ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کوئی دیکھتا ہے، اور اگر حکمران ثابت بھی ہو جائے کافر ہے، پھر بھی اس کی اور شرائط ہیں. اگر اس کے خلاف سر اٹھانا ہے، اس میں سے ان شرائط کے ساتھ ساتھ طاقت ہونی چاہیے اسے اتارنے کے لیے. نمبر 7 دوسرا حکمران الٹرنیٹو آپ کے پاس ہو جس کو اس جگہ پہ آپ رکھیں جو متقی پرہیزگار ہو. نمبر 8 درء المفاسد مقدم جلب المصالح، ایک قاعدہ ہے، شرعی قاعدہ ہے کہ اگر اس حکمران کو جو ظالم ہے، جو کافر بلکہ قرار اس کو علماء نے دے دیا، اس کو اتارنا چاہتے ہیں، اگر اس کو اتارنے میں مفسدہ زیادہ ہے، امت افراتفری زیادہ ہے، قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے، امن و امان ختم ہوتا ہے، تو پھر اس کو اتارنے چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے. جب اللہ تعالیٰ حکم ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. اور جو اہم بات ہے اصل اس میں، حکمران جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ ظالم حکمران کہاں سے آئے؟ اپنی مرضی سے آئے؟ ہاں، عوام سے آئے ہیں. عوام سے آئے ہیں. ہاں، باہر سے مقرر ہیں. کوئی اور فتویٰ ہے کسی کے پاس؟ ہاں، ابول جال کی طرف آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آئے سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ظالموں کو ہم ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں
وجہ کیا ہے؟ جو وہ عمل کرتے تھے بما كانوا یکسبون. آج امت کا اگر ہم حال دیکھیں، امت کا حال کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہیں سارے. امت میں کیا ہے؟ شرک، بدعات، خرافات، محرمات، ترک الواجبات، سود خوری، حرام خوری، زنا، کیا کچھ امت میں نہیں ہے. اور کیا سمجھنا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک اور صالح حکمران لے کے آئے گا، اور بکر صدیق لے کے آئے گا ان کے لیے. جیسی امت ہوگی ویسا حکمران ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پوری ہسٹری دیکھ لیں آپ. اور یہ جو اسباب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ باپ دادا سے آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ووٹوں سے آئے ہیں، کسی اور بھائی نے فرمایا کہ باہر کی طاقت ہے، یہ سب اسباب ہیں. لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ ہم اور آپ ہیں. اللہ کی قسم آج ہم اس دین کی طرف رجوع کریں، قرآن سننے کی رجوع کریں، اس شرک کو مٹا دیں، بدعات خرافات اس امت سے ختم ہو جائیں، یہ حکمران بھی تبدیل ہو جائیں گے. حضرت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں جب لوگ متقی پرہیزگار تھے اور سب صحابہ تھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ان سب سے بہترین جو تھے انہیں حکمران بنایا، انہیں خلیفہ بنایا. تو بکر صدیق سب سے بہترین تھے. کوئی اور کیوں نہ ہوا؟ عام صحابہ میں سے کیوں نہ ہوا؟ یہ حکمت نہیں ہے. اگر تم اچھے ہو تو سب سے اچھا جو ہے وہی آپ کا حکمران رہے گا. اسی طریقے سے ان کے بعد عمر بن الخطاب، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین، انہیں خلافہ راشدہ ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوتا گیا، فتنے ہوتے گئے، فرقہ بندی ہوتے گئی، اور حکمران بھی اس طریقے سے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے گئے. اور آج کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے. آج اگر واقعی ہم اس امت کی اصلاح چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی جو موجود ہیں تبدیل ہو جائیں، تو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حدیث کو اٹھاؤ، اس امت سے شرک کو مٹا دو، یہ بدعات جو نظر آتی ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. یہ حکمران خود بخود، جس نے ان حکمران کو مسلط کیا ہم پر، اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا. یاد رکھیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے. اور اپنے آنکھوں سے دیکھ کتنے حکمران تھے، کل حکمران تھے، آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے دن اور 24 گھنٹے میں جو ایک تخت پہ بیٹھا تھا آج وہ زمین پہ گرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ انسان کی بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور پوری امت میں توحید اور صحیح عقیدہ پھیلاؤ. جب یہ اس امت کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ جتنے بگاڑے ہیں سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے. میرے 3 سوال ہیں، وہ ایک ابھی پوچھ لیں، میرے پاس اور بھی بہت سارے ہیں. پہلا سوال تو یہی ہے کہ مال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پہ ہوتا ہے. آپ نے اس چیز کو تحصیل نہیں کیا، آپ نے ساروں کے عقیدے بتا دیے، اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مال کا دار و مدار نیتوں پہ آئی یہ حدیث ہے. اور آپ نے جو بھی کوئی کسی سے کوئی غلطی سے ہو رہا کچھ ہو رہا، آپ نے کسی کو خارج بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا. بھائی کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور میں نے نیت کی بات کی ہی نہیں. میں نے آپ کو ابھی پہلی دفعہ دیکھا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں، اور ہمیشہ ہم اپنی دروس میں نیت کی بات بھی کرتے ہیں اور اس میں عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں. اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے اگر اس کے خلاف عمل کرے تو اس کی معافی ہے، یا وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ میں سمجھ چکا ہوں. میں نے کسی کو صرف غلطی کی بنیاد پر خارجی نہیں کہا، میں نے عقیدے کی بنیاد پر، اور عقیدہ نیت ہوتا ہے، یاد رکھیں. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا عمل ہے یا زبان کا عمل ہے؟ عقیدہ دل کا عمل ہے. جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو میں نے تقریباً یہاں پہ 20 پوائنٹ بیان کیے ہیں، اور سب کا تعلق دل سے ہے اور نیت سے ہے. کوئی شخص کسی کو کافر اس وقت تک نہیں کہتا جب تک وہ اپنے دل میں یہ اقرار نہ کر لے کہ یہ شخص کافر ہے. غلطی سے اگر زبان سے کوئی کہہ دے یہ کافر ہے، اسے رجوع کر لے تو الگ بات ہے. لیکن ایک شخص ہے امت میں نکلتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں حکمران ہے، اس نے کافروں کا ساتھ دیا ہے، یہ کافر ہے، اور جو شخص اسے حکمران مانے وہ بھی کافر ہے. تو یہ زبان کی غلطی ہے یا نیت کی غلطی ہے؟
میں آپ سے پوچھ میرا نا اشارہ کسی کی طرف نہیں، میرا تو سارے لوگ جو بیٹھے ہیں میں انہیں کی بات کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنی نیت کے حساب سے اپنے عمل یہی میں کہہ رہا ہوں عقیدہ لیکن آپ کہہ دیا کہ نہیں بس کسی سے یہ غلطی ہوگی تو خارج ہو گیا، کسی سے یہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کسی سے غلطی ہو گئی، شاید آپ نے سمجھا نہیں ہے. سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا سر یہ سارے اپنے عقیدے میں مخلص لوگ ہیں. الحمدللہ میں بھی یہی کہتا ہوں. یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمتوں کی بات ہوگی، الحمدللہ کوئی قوت درد کی بات ہوگی، ان میں سے ایک بھی بات یہاں پہ نہیں ہوئی. یہاں پہ علمانہ قسم کی باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ساتھی پہلے دفعہ آئے ہیں، یہ سلسلے وار درس چل رہا ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو پچھلے ہمارے 6 درس گزر چکے ہیں اور اس میں ہم ان دروس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا. تو ایک درس ایسے جاری رہے گا. پچھلے درس میں ہم نے ہندوؤں کی بات کی، یہودیوں کی بات کی، عیسائیوں کی بات کی، اور آج کے درس میں جو باطل فرقے ہیں امت میں موجود ہیں وہ کون سے فرقے ہیں، ان سے کیسے بچیں، بچنا چاہیے کہ نہیں، بچنا چاہیے کہ نہیں، آپ سے پوچھ بچنا چاہیے کہ نہیں. ہمارا کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو منافق تو وہ ہوگا جو دل کا منافق ہوگا. تو پھر منافق کی نیت کیا ہوتی ہے، منافق کی نیت کیا ہوتی ہے؟ جب ایک آدمی جو ہے نا وہ مخلص ہے تو اگر وہ غلطی سے کچھ کر رہا ہے تو وہ منافق نہیں ہوتا. میرے بھائی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کی ہے، جو منافقین موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتائے کہ کون کون سے منافق ہیں. آپ نے سنے حضرت حذیفہ کو نام بتائے کہ ان کا جو نیت ہے اس کے خلاف ہی عمل کر رہے ہیں، ان کی نیت بگڑی ہوئی اصل میں. اور جو لوگ آج موجود ہیں جو خوارج کا کام کر رہے ہیں ان کی نیت میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ مسلمان جو یہ کافر ہے. اب قتل و غارت نہیں دیکھی، یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں کتنے مسلمان بچے مر رہے ہیں، یہ بغیر نیت کا کام ہو رہا ہے. یہ آپ غلطی سمجھتے ہیں اسے؟ نہیں یہ غلطی بھی نہیں ہے، یہ بدنیتی بھی نہیں ہے، خلوص سے وہ کر رہے ہیں. خلوص سے مسلمان قتل کر دیں. قتل کر رہے ہیں وہ تو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ان سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں، جو بلکہ ظلم کر رہی ہے. اچھا ایک بم بلاسٹ ہو ریاض میں، ٹھیک ہے، بچی گزر رہا ہے، بچی گزر رہی ہے 10 سال کی بچی، 10 سال کی بچی گزر رہی ہے، انہیں جو عمارت کو گرایا یہ 10 سال کی بچی مری ہے، یہ معصوم جان گئی ہے، یہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، جس نے ایک جان کو ایک قتل کیا اس نے ساری انسان کا قتل کیا، ناجائز قتل ایک بھی کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صحیح بخاری، یہ بات نظر صحیح بخاری مسلم کے روایت بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی علم ہو جائے. صحیح بخاری مسلم میں حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے. حضرت اسامہ بن زید ایک جنگ کے دوران ایک ایسے کافر پر تلوار اٹھائی جس نے بہت سارے صحابہ کرام کا قتل کیا اور شہید کیا. وہ سخت کافر تھا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے، جو ہیلے تھے، تلوار اٹھائی اور اس کافر پر حملہ کیا. اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اس کافر نے کہا جب تلوار سر پہ دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اسامہ نے تلوار سے مار دل قتل کر دیا. ایک صحابی دیکھ رہا تھا، صحابی نے کہا اسامہ تو نے کیا کیا، تلوار پر ایک بار قتل کر دیا اسے. چنانچہ نبی علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور نبی علیہ وسلم بلاتے ہیں اسامہ کو. اسامہ تو نے کیا کیا؟ ایک شخص کا قتل کیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص نے تھوڑے سے منہ سے کہہ دیا، اس کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ وہ پکا مومن بن گیا ہے، اس نے صرف ایسے ہی تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا کہ اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا؟ اور اسامہ نے پھر وہی بات دہرائی، یا رسول اللہ، اس شخص نے فلاں کو قتل کیا، فلاں اسے نام لے کے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، بڑا سخت ظالم شخص تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا کہ اس نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا؟ تیسری مرتبہ جب کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تیرے سامنے ہوگی اور تجھ پر حجت قائم کرے گی. یہاں پر اسامہ خاموش ہو گئے اور رونے لگے اور یہ فرمایا کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا. صحیح بخاری مسلم آپ دیکھ لیں، یہ حدیث موجود ہے. اب اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنی زبان سے کہتا ہے ہمارے لیے وہ مسلمان ہے، زبان سے کلمہ پڑھا اس نے مسلمان ہے، دل کا حال اللہ تعالیٰ جانے. اور کسی کو کافر کہنے سے پہلے اس کا سینہ چیر کے دیکھو اور دیکھو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں. کوئی کر سکتا ہے اسے؟ آپ کسی کی شکل دیکھ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہے یا کافر ہے؟
حدیث رسول کو پیچھے چھوڑ دیں, علماء سلف صالحین کے سب اقوال کو پیچھے چھوڑ دیں, اور ایک شخص سے جانوں کے خلاف سر اٹھاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ اچھا شخص ہے. چاہے یہ کافروں کو قتل کرے, چاہے مسلمانوں کو قتل عام کرے, یہ شخص اچھا ہے. یہ انصاف ہے ہمارا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, ایک جس نے ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسان کی جان بچائی. یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہماری شریعت ہے. یہ سوچ جو آج میں نے بیان کی ہے یہ اس لیے بیان کی ہے تاکہ ان سے بچا جائے, اس سوچ سے بچا جائے. اللہ کی قسم, اس امت میں جو بگاڑ ہے, اس امت میں جو انتشار ہے, اگر آپ اور ہم بات نہیں کریں گے تو انتشار بدتر رہے گا. علماء بیچارے صبح شام بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ شیخ بن باز کو کہتے ہیں یہ بکا ہوا ہے, شیخ بن عثیمین کو کہتے ہیں یہ عالم سلطان کا عالم ہے, اسے گاڑی مل گئی, 4 بیویاں مل گئی, بنگلہ مل گیا, بس یہ. اور علامہ البانی کہتے ہیں یہ مرجی ہے. یہ کہتے ہیں یہ کوئی عالم ہے, اور میں نے یہاں پہ کیا بات بیان کی ہے؟ یہ کون کہتے ہیں جو وقت کے عالموں کو عالم نہ سمجھیں, جو ہر ایرے غیرے کی بات کے پیچھے لگتے ہیں, جس کی داڑھی دیکھی اور شوا ٹخنے کے اوپر دیکھی اور اس نے کسی کافر کے خلاف بات کر لی, بس وہ سب سے اچھا ہے, اسی کی پیروی کرے. اور جس نے حق بات بیان کی, نہیں جی یہ تو بکا ہوا ہے, اس کو کیا بات ہے لوگوں کی نیت میں کیا ہے؟ نیت اچھی لوگوں کی. آپ نیت کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں اپنی. ایک شخص ہے اپنے دل میں مذاق کر رہا ہے, لیکن بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نیت نہیں ہوتی طلاق کی, زبان سے کہہ دے تو یہ طلاق ہے. آپ بتائیں نا, ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو نیت کہاں گئی؟ نیت نہیں ہے. لیکن یہی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ جب اس نے زبان سے کہہ دیا تو ہو گئی. جہاں میں نے نیت کی بات کی ہے وہاں حضور وسلم کا حکم ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تو یہ میں نے ابھی صحیح بخاری مسلم میں قصہ بیان کیا ہے. نہیں تضاد نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں جو نیت کی بات ہے اسے بھی شریعت پہ تولو. یہ نہیں کہ جو آپ کو اچھی لگے وہ نیت کی بات ہے, جو اچھی لگے وہ نیت کی بات نہیں ہے. نیت پورے ترازو میں تولو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اسامہ بن زید تو اچھا کام نہیں کیا, کیوں اس کا قتل کیا جب اس نے کلمہ پڑھا؟ اللہ کہ دیکھا کہ جو آج کا مسلمان کسی حکمران کی فوج میں ہے, اب کیا پتا وہ پیسے کے لیے ہے یا اسلام کا دشمن ہے. آپ نے کسی نقیب کے دیکھا؟ بیچارے عام فوجی, عام سپاہی واللہ آنکھوں سے دیکھتے انہیں زندہ جلا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی حکمران کافر ہے, یہ حکمران کے ساتھ اس نے ساتھ دیا ہے, اور حکمران کافر ملا ہوا یہ بھی کافر ہے. بھائی اس کو ضرورت ہے کھانے کی, پینے کی, گاڑی کی, وہ دنیا کے لیے اس نے ایسا کیا. وہ اسلام کا دشمن نہیں ہے, دنیا کے لیے اس نے ایسا کیا. کیا وہ بھی کافر ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور دونوں میں فرق ہے. جو گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کسی کو کافر کہتے ہیں وہ خوارج ہیں, چاہے وہ کل کے ہوں چاہے وہ آج کے دور کے ہوں, کسی کو بات اچھی لگے یا نہ لگے. جو حضرات نئے آئے ہیں جہاں پر میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ آج اس سلسلے کا 6واں پروگرام ہے. اس سے پہلے الحمدللہ 5 کیسٹ جاری ہو چکے ہیں. ان کیسٹ کو سنیں آپ تفصیل سے, اطمینان سے کہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے, اور جہاں پر صرف قرآن و حدیث سے دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. لہٰذا اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو پہلے اس کو سنیں, سمجھیں اور پھر اپنی دلیل کے ساتھ بات کریں. پھر بھی میں آپ سے ایک محترمانہ گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کسی مسئلے میں یہاں پر بحث کا رخ نہ اختیار کریں, پروگرام ہو جانے دیں, اس کے بعد انفرادی طور پر بیٹھ کر یا بعد میں آپ تفصیلاً اطمینان اپنا حاصل کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. ایک سوال ہے, What do you say about those Muslims who speak against Muslim rulers of our times out of it? یعنی جو عام لوگوں کے سامنے کسی مسلمان حکمران کے خلاف کوئی بات کرے تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سلف صالحین کا ہمیشہ یہی راستہ رہا ہے. حکمران ظالم ہے کوئی شک نہیں ہے, جو ظالم حکمران ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگوں کے سامنے اس حکمران کی غلطیاں بیان کرنا یہ خوارج کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. جو خارجی نکلتے ہیں سب سے پہلے وہ زبان استعمال کرتے ہیں, پھر ہاتھ استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیں حکمران بگڑے ہوئے ہیں, اصلاح کیسے کی جائے؟ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے خلاف باتیں کی جائیں یا اخباروں میں ان کے خلاف اس طریقے سے باتیں کی تو انتشار پیدا ہوتا ہے, اور یہ طریقہ سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے. صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید, پھر اسامہ بن زید کی بات آگے آپ کو بات بھی یاد رہے گی, ان سے سوال کیا گیا کیا آپ حضرت عثمان کو نصیحت نہیں کرتے کہ لوگوں کے خلاف کتنی باتیں کر رہے ہیں, اپنی نصیحت کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان چیزوں سے جو لوگ برا سمجھتے ہیں ان سے باز آ جائیں, بات ختم ہے. اگر یہ گورنر جو بٹھائے ہوئے ہیں
آپ کے خاندان کو اتارنے میں کیا مشکل ہے، انتشاری ختم ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن زید فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کبھی نصیحت نہیں کی، یا یہ چاہتے میں سب کے سامنے نصیحت کروں؟ میں نصیحت کرتا ہوں لیکن سب کے سامنے نہیں، اور میں ایسا دروازہ شر کا نہیں کھولنا چاہتا جس کی وجہ سے پھر میرے بعد ہی آنے والے اس دروازے کی طرف جا کے ہر حکمران کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے برا اور بھلا کہیں۔ تو حکمران کو اگر آپ نے نصیحت کرنی ہے تو نصیحت کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، ابو سعید خدری کی مشہور روایت ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمت حق انجا سوپان انجائر، صحیح حدیث ہے۔ کچھ علماء نے اس کلم پہ کام بھی کیا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے جب سب سند کو ساتھ ملایا جائے تو حدیث حسن کے درجے پہ آ جاتی ہے، صحیح ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس حدیث کے الفاظ دیکھیں، حق کی بات کریں، عند سوپان انجائر، عند کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں؟ دور سے بیٹھ کے لوگوں کے مجمع میں ممبر پہ کھڑے ہو کے یا نزدیک جا کے، عند کسے کہتے ہیں؟ نزدیک جا کے، پاس جا کے نصیحت کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھے گا۔ اور دوسری حدیث میں ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اگر کسی کے پاس نصیحت ہو حکمران کے لیے تو وہ اس کی طرف جائے اور اس کے ہاتھ کو لے لیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور اسے نصیحت کرے۔ اگر وہ مان لے تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا، اگر وہ نہ مانے، اگر وہ مان جائے تو بات اچھی ہے، اگر وہ نہ مانے تو آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اس کی سند علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح سند ہے۔ تو نصیحت کرنے کے لیے، حکمران کی غلطی بیان کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع نہیں ہوتے، بلکہ آپ فون کر سکتے ہیں، فون کریں۔ آپ کے لیے ہر دروازہ بند ہے، کوئی شخص آج کے دور میں حکمران کے پاس جا نہیں سکتا، آپ کا کام ہے علماء کی طرف رجوع کریں، آپ انہیں کہہ دیں کہ نصیحت کریں، کیونکہ علماء ہی ایک وہ راستہ جو حکمران کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر یہ دروازہ بھی بند ہو جائے تو آپ خاموشی سے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو لوگوں کے سامنے جا کے حکمران کے خلاف کیوں نہیں بات کی، کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آپ نے واقعہ بتایا تھا کہ خوارج سے جو ہستی کی جا رہی تھی ہاں بالکل چانسز ہیں، کس نے کہا چانسز تو کافر کی اصلاح کی بھی ہیں۔ جی مگر آج کے دور میں اگر اس طرح کے تفاصل میں دیکھے جائیں تو اس سے کام کیا جائے، نہ کہ اس کو چھوڑ دیں، جی اس کو میسج دیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ ہاں تو بالکل ہمارے علماء کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرے آج پاکستان میں آج کے دور میں کوئی جماعت کی شکل میں ہے تو ہماری جماعت کی شکل میں یہ سب جو میں نے پھر کوئی ساتھی کا 20 پوائنٹ سارے ہیں یا نہیں، ان میں سے کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو موجود ہیں، اور خوارج جو آج کے دور میں موجود ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک تو تکفیر الحجر والے میں جو میں نے بات بیان کی، دوسرا گروہ جو ہے وہ متوقفین ہے، یعنی دیکھتے ہیں پہلے یہ شخص کیسا ہے، جلد بازی نہیں کرتے، پھر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں متوقفین، اور یہ گروہ پاکستان میں موجود ہے۔ کون سا گروہ ہے؟ ہاں اسلامی جماعت والے، جماعت المسلمین بھی ہیں، اور اسلامی جماعت والے بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ حکمران، کیونکہ ان کا نعرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب پہلے میں نے بیان کیا، لا حاکم الا اللہ، اور یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے جس کی وجہ سے پھر حکمران کافر ہو جاتا ہے، پھر حکمران کے ساتھ والے کافر ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انتشار ہوتا ہے۔ لیکن کفر کے فتووں میں متوقفین ہیں، جلدی نہیں لگاتے جیسے عام خوارج کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مدینہ شام کا مرکز ہوتے ہوئے کس طرح ممکن ہوا کہ ان کو شہید کر دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں نے کوشش کی میں اختصار سے بیان کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ جس طریقے سے جس بے سے قتل کیا گیا اکثر ہمارے ساتھی نہیں جانتے۔ ہمیں کربلا میں تو کربلا کے سارے قصے یاد ہیں اور ہر مجمع میں بیان کیے جاتے ہیں، اور کوئی شک نہیں امام حسین مولانا کو شہید کر دیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس طرح شہید کیا گیا، میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بڑا سانحہ ہے جو اکثر لوگوں کو جس کا علم نہیں ہے،
اور میں مختصر بیان کرتا ہوں. جب یہ لوگ خارجی اور یہ فتنے والے منافقین سب اکٹھے ہوئے اور مدینے کے باہر انتظار کیا تو حضرت عثمان نے علی کو بھیجا جا کے دیکھو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم حج کے لیے آئے ہیں اور حج کرنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا. کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو یہاں پر اکٹھے رہنا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. حضرت عثمان نے یہ فرمایا حاجی ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے احرام باندھنا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان کو اس طریقے سے روکنے کی. اور مدینہ کے شہر کے اندر اب یہ 3000 بندے اکٹھے کیسے آئے گا، بہت مشکل ہے. تو مدینہ کے باہر ہی اپنا کیمپ لگائے تو رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اچانک مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اکثر فوجی، اگر آپ کو ہسٹری میں تھوڑا کچھ یاد ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں جہاد پہ گئے ہوئے تھے اور یورپ کی طرف خاص طور پر جہاد ہو رہا تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے اور ساری طاقت جو مسلمانوں کی تھی وہاں پہ لگی ہوئی تھی. مدینہ میں چند صحابے موجود تھے، بڑے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن جب ان منافقین نے اور یہ جو خوارج ہیں انہوں نے جب حملہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کی کہ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، حضرت عثمان خلافت سے اتر جائے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہم سے کچھ لیے آئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص یہ سب شامل تھے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خلافت سے دستبردار نہ ہو، یہ عزت اللہ تعالیٰ آپ کو بخشی ہے، آپ اسی میں رہیں، آپ بالکل اترے نہیں، کیونکہ یہ فتنہ ہوگا پھر جو بھی حکمران آگے آئے گا لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے اور انہیں بھی اس طریقے سے دستبردار ہونا پڑے گا، تو پھر امن و امان ختم ہو جائے گا اور سلامتی ختم ہو جائے گی. حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ خلافت سے میں نہیں اترنے والا. ان لوگوں نے شدت اختیار کی اور حضرت عثمان کو اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا اور پانی بھی بند کر دیا، نہ کوئی آ سکتے ہیں اور نہ کوئی جا سکتا ہے. حضرت علی نے اجازت مانگی کہ ان کے خلاف ہم جتنے بھی موجود ہیں ہم جنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف کراؤ. عثمان نے کہ میری وجہ سے مدینہ کے اندر کوئی پھول رہی نہیں اور آپ لوگوں نے وجہ کی ہے تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی تلوار نہیں اٹھا اور میں نے اپنے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اور انہیں ایک حدیث یاد آ رہی ہم نے فرمایا کہ قبل کے باہر سے جا رہے تھے اور قبل کا پہاڑ کیا جس نے فرمایا کچھ قبل کا پہاڑ ہو جائے کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان. حضرت عثمان کو اس حدیث میں سے علم ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی اور شہادت ملے گی، تو انہوں نے انکار کر دیا کوئی شخص تلوار نہیں اٹھائے گا. اور اس وجہ سے ان لوگوں نے شدت اختیار کی، پانی بھی بند کر دیا اور کوئی شخص ملاقات کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا. اور اتنی شدت اختیار کی کہ امہات المومنین میں سے ان کو ترس آیا. بیٹھا حضرت ام سلمہ کی رضی اللہ عنہا، جو کہ بات بھولی ہوئی بہت پرانی بات ہے، تو پانی لے کے جا رہی تھی گدھے کے اوپر. تو ایک جو شخص بیٹھ رہا ہوا تھا منافقین میں سے، انہوں نے دیکھا کہ کہاں جا رہی ہے، انہوں نے کہا میں ملنے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دینی چاہیے، مجھے اجازت دے دو. تو اس شخص نے دیکھا جب پانی لے کے جا رہا ہے تو اس نے گدھے کو زور سے مارو. گدھا بہت تیزی سے دوڑتا گیا اور وہ گدھے سے گر گئی. ان لوگوں نے اس طریقے سے امت المؤمنین کا بھی ادب و احترام نہیں کیا. اور باہر جو ان کا صفہ تھا حضرت علی نے حضرت حسن حسین کو بھیج دیا، حضرت زبیر نے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور چند صحابہ اور بھی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دیا کہ تم لوگ وہاں پہ جا کر رکھوالی کرو. حضرت عثمان نے اس سب کو نکال دیا کہ میرا خیال اللہ تعالیٰ کرے گا اور خود قرآن مجید پڑھنا بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اور ایک شخص کو اس دوران پہلے سے ہی ایک شخص کو بھیج دیا، اس وقت ٹیلی فون تو نہیں تھے، تو ایک شخص کو بھیج دیا کہ جلدی سے جو فوج باہر گئی جتنے لوگ آ سکتے ہیں تو آ جائیں. اور شام کی طرف ایک شخص کو بھیج دیا، شام زیادہ قریب پڑتا تھا کہ وہاں سے لوگ کو مدد آ سکتی ہے تو آ جائیں. اور شام میں معاویہ بن ابی سفیان تھا جو اموی خاندان کا تھا اور کسی کو علم نہیں کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا اور انہیں یہ بھی علم ہوا کہ کوئی نہ کوئی شخص گیا ہوگا اور آتے آتے
کوئی دن لگ جائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ ابھی 2 دنوں میں فیصلہ ہو جائے. انہوں نے 3 دن دیے حضرت عثمان کو کہ اب دستبردار ہو جاؤ ورنہ ہم مدینے میں قتل عام کر دیتے ہیں. حضرت عثمان اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں. اب وہ لوگ پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام پہلے حضرت عثمان خود خطبہ دیتے تھے لیکن ایک خطبے کے دوران ایک انتشار ہوا, اختلاف ہوا اور جو پتھر مارنے لگے. ایک پتھر عثمان کے سر پہ آ کے لگا اور خون جاری ہوا, وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. اب جانتے ہیں عمر کتنی تھی حضرت عثمان کی اس زمانے میں؟ بہت ضعیف تھے, 73 سال سے زیادہ عمر تھی. اس عمر میں ان کو شہید کیا گیا تو بے ہوش ہو گئے. بہرحال ان کو لے گئے اور اپنے گھر میں ہو گئے. اس کے بعد وہ منبر پہ نہیں آئے اور دوسرے صحابہ جو نماز پڑھاتے رہے. تو انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اب 2 راستے, یا تو قتل کریں, حضرت عثمان کو شہید کر دیں, اور دوسرا راستہ وہ مان ہی رہے کہ وہ دستبردار ہو جائیں. چنانچہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کھڑکی سے ہی اندر جاتے ہیں. 4 اس سے پہلے کہ 2-3 لوگ جاتے ہیں, صحابہ کرام کے بیٹے بھی جاتے ہیں, حضرت محمد بن ابو بکر بھی جاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں, لیکن حضرت عثمان کسی کی نہیں سنتے. تو وہ 4 لوگ اندر جاتے ہیں, ایک اپنا تلوار لے کے, اپنا اسلحہ ساتھ لے کے اندر جاتے ہیں. ان کے چند غلام اندر ہوتے ہیں, حضرت عثمان کے غلام, وہ آتے ہیں آگے لڑنے کے لیے, انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت عثمان قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ شخص آتا ہے, ظالم شخص, وہ قرآن اپنے پاؤں سے اس طریقے سے ہٹا دیتا ہے. تو حضرت عثمان تلوار سوار کرتے ہیں. ان کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے نائلہ, وہ آگے آتے اپنے ہاتھ آگے کرتی ہیں, ان کی 3 انگلیں کٹ جاتی ہیں تلوار سے اور حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس عمر میں آپ دیکھیں بزرگ کیا کر سکتا ہے. تلوار مارتے ہیں, ان کا کندھا جو یہاں سے کٹ جاتا ہے اور خون کے قطرے, قرآن مجید کھلا ہوتا ہے سامنے, خون قطرے قرآن مجید ٹپکتے ہیں. سیر والے لکھتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت, سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے اور اس آیت میں جا کے یہ قطرے گرے. فسيكفيكهم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور دوسرا شخص آتا ہے اور وہ وار کرتا ہے. تیسرا شخص آتا ہے اور جو چوتھا شخص ہے جس کے دل میں بہت زیادہ بغض تھا, حضرت عثمان نیچے گر جاتے ہیں. وہ شخص آتا ہے 7 وار کرتا ہے خنجر کے ان کے سینے پہ. اس کے بعد وہ شخص سینے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے پاؤں سے رونتا رہتا ہے. حضرت عثمان وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ان میں سے 2 انسانوں میں سے 2 لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں. حضرت عثمان کی لاش 3 دن وہاں پہ رہتی ہے, اٹھانے کی اجازت نہیں. چھوٹے بچے گھر میں ہیں, عورتیں بھی گھر میں ہیں. علی اجازت مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ ان کو دفن تو کر لیا جائے. وہ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اب خلیفہ بن کے رہے گا ورنہ ہم مدینے میں قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ یہ معاملہ سے ٹھیک نہیں ہونے والا اور عام مسلم قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں اور اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر جا کر ایسے بزرگ انسان کا قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, تو ان لوگوں نے اس طریقے سے حضرت علی نے اچھا پیچھے سے فوج بھی آ گئی. اب خلیفہ نہیں ہے, اب کیا کرے, اور وہ لوگ بھی گھس گئے مدینہ کے اندر منتشر ہو گئے. اب کوئی پتہ نہیں کہ کون منافق ہے, کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے. تو حضرت علی مان جاتے ہیں شرطوں کے ساتھ کہ میں خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن قتل و غارت ختم ہو جائے اور تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ گے. ان لوگوں نے کیا کیا, بیعت کر لی اور خود حضرت علی کی فوج جو پہلے آ چکی تھی شام سے اور یورپ سے, ان کے ساتھ میں شامل ہو گئے سب. حضرت علی نے یہ کوشش کی کہ ان پہ حد قائم کی جائے. حضرت علی ان پہ حد قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی بھی فتنہ موجود تھا اور وہ لوگ مکس ہو چکے تھے اور ان قتل کرنا بہت مشکل تھا. تو پھر یہ بات بیچ میں آئی اور حضرت معاویہ نے انکار کیا کس طریقے سے کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں جب تک کہ ان ظالموں کو قتل نہ کیا جو قصاص نہ لیا جائے. تو اس طریقے سے بات ہوئی. تو یہ وجہ تھی عثمان کو اس طریقے شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.